الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج اہل وطن قومی سطح پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ یہ قومی سطح پہ مبارک احساس ہے، اور قومی سطح پہ یہ مبارک شعور ہے کہ یہ فتح اور کامیابی اسباب کی دنیا میں، وسائل کی دنیا سے نہیں ہوئی، یہ فتح اور کامیابی ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوئی۔ قومی سطح پہ یہ شعور مبارک ہے، یہ احساس بڑھیا ہے کہ قومی سطح پہ یہ احساس موجود ہے کہ یہ اللہ کی خاص فضل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوئی ہے، ورنہ وسائل کی دنیا میں ہمارا دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ عسکری لحاظ سے، اسباب کی دنیا میں، معاشی لحاظ سے دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ایمان، اسلام ایک ایسی دولت ہے، اگر مسلمان اس اسلام کی تھوڑی لاج رکھ لے تو اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو یہ ایک اچھا احساس ہے، ایک اچھی روایت ہے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کے اس عظیم انعام پر کہ اس نے نہ صرف اہل وطن کو، پوری امت اسلامیہ کو عزت بخشی ہے، اور پوری اسلامی دنیا کو ایک اعتماد بخشا ہے کہ ایمان، اسلام بڑی دولت ہے۔ جب بھی مسلمان اس کا نام لے کر آگے بڑھے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ خوش قسمتی سے، خوش نصیبی سے آپ کی جو افواج ہے وہ اس بنیاد پہ اس کی بنیاد پڑی تھی، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ جب بھی اس سپاہ کو ایسی قیادت میسر آئی جسے اس بنیادوں پر یقین ہے، تو اللہ نے اس ملک کو ہمیشہ عزت نصیب فرمائی۔ آج انڈیا اور اس کا ذرائع ابلاغ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ اس وقت افواج کی قیادت بڑی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص پرانے خیالات رکھتا ہے، یہ پرانے خیالات کا آدمی ہے، اس کی اٹھان مسجد سے ہوئی ہے، اس نے مدرسے سے پڑھا ہے،
آج عالمی میڈیا، مشرک میڈیا چلا رہا ہے کہ اس وقت وطن عزیز کی سپاہ کو جو قیادت میسر ہے اس کی اٹھان مسجد سے ہوئی ہے، اس نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، اور جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اسلامیت کی بات کرتا ہے، قرآن کا پیغام سناتا ہے۔ دنیا چیخ رہی ہے، اسے پتا ہے کہ اگر یہ مسلمان قوم اسلامی بنیادوں پر اس کی تربیت ہونے لگے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر واقعی تم ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہو جاؤ تو غالب تم ہی رہو گے۔ تو میرے عزیزو، اگر اس وطن عزیز میں اللہ کرے ہماری پوری افواج کی تربیت انہی بنیادوں پر ہونے لگے، اور ساتھ ساتھ اگر ہماری معیشت بھی اسلامی خطوط پہ کھڑی ہو جائے، اور ہمارا اسکول، کالج، یونیورسٹی کا پورا نظام اسلامی بنیادوں پر اس کی تعلیم اور تربیت ہونے لگے، تو پھر یہ ملک اپنی اس بنیاد پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جس بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، کہ یہ ملک عدل و انصاف کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنے، اس کی معاشرے کی تشکیل اسلامی خطوط پر ہو، اس کا پورا نظام اللہ کے عدل و انصاف کے نظام پہ کھڑا ہو۔ جب یہ ملک اپنی نئی نسل کی تربیت اپنی تعلیمی اداروں میں، اپنے قومی تعلیمی اداروں میں اس روح پر اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے لگے، تو آج جن کمزوریوں کا ہم اندر سے شکار ہیں، جن کمزوریوں سے ہم آج اندر سے پریشان ہیں، ہم ان کمزوریوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ وہ اندر کا ضعف اور کمزوری اور انتشار بھی ختم ہو سکتا ہے، اس ملک کو ایک پائیدار استحکام مل سکتا ہے۔ یہ اپنے منظر دیکھا کہ چند گھنٹوں میں نہ صرف اس بر صغیر کی چودراہٹ بدل گئی، بلکہ پوری عالم دنیا میں عسکری لحاظ سے پیمانے بدل گئے، معیارات بدل گئے چند گھنٹوں میں۔ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں، ایک معجزہ ہے۔ چند گھنٹوں میں دنیا کی منڈیاں معاشی بدل گئی، عسکری لحاظ سے معیارات بدل گئے، اس بر صغیر کے اندر جو ایک چودراہٹ تھی اس کو زوال ہوا، اور اللہ نے اس ملک کو ایک نیا حوصلہ دے دیا، اس کی افواج کو ایک نئی طاقت دے دی، ایک نیا اعتماد ملا، اور کسی قدر الحمدللہ انتشار، افتراق، اتفاق اور اتحاد سے بدل گیا، کسی قدر۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور واقعی اس رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے آج اہل وطن پر بڑا انعام فرمایا، اور ہمیں اس ذات کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ بڑے عرصے کے بعد پورے عالم اسلام کو یہ خوشی نصیب ہوئی۔ آپ عالمی ذرائع ابلاغ جو اسلامی دنیا کا سوشل میڈیا
اور وہاں جو مسلمانوں کی خوشی کا اظہار ہے وہ بے مثال ہے. جس محبت کا اظہار مسلمان پوری دنیا میں کر رہے ہیں وہ غیر معمولی ہے. تو پورے عالم اسلام کو یہ خوشی نصیب ہوئی. تو میرے عزیزو یقین جانیے اسلام بڑی دولت ہے، ایمان میں بڑی طاقت ہے، اللہ اکبر کے نعرے میں بڑی عظمت ہے. یہ ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں کام میں لائیے. اللہ کا نام بڑا نام ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑی طاقت ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ مسلمانوں کی اندر کی بڑی توانائی ہے. مسلمانوں کی تو پوری زندگی اللہ کے نام سے شروع ہوا کرتی تھی. کوئی بھی کام کرتا تو کہتا تھا بسم اللہ. کوئی بھی کام شروع کرتا کہتا بسم اللہ. اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے نام پہ. اور آگے جب قدم اٹھاتا کامیابی کی طرف تو کہتا انشاءاللہ میرا اللہ چاہے گا تو ہو کے رہے گا. اور جب ہو جاتا تو یہ نہیں کہتا، غرور نہیں، عجب نہیں، بڑائی نہیں، بلکہ کہتا ماشاء اللہ بس اس ذات نے چاہا تو ہو گیا، اس ذات نے چاہا تو ہو گیا، اس کی مہربانی ہوئی ہے، ورنہ میری کیا حیثیت، میری کیا تدبیر، میرے کیا اسباب، میرے کیا وسائل. بس میں نے تو ایک کوشش کی اور اس ذات پہ بھروسہ کیا. اب جب نتیجہ شاندار آیا تو کہتا ہے ماشاء اللہ بس اللہ نے کیا ہے. جب آغاز کرتا ہے تب بھی اللہ پہ بھروسہ، کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے بسم اللہ. اور جب اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے کہتا ہے انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہو کے رہے گا. اور جب میٹھا پھل ملتا ہے، نتیجہ شاندار آتا ہے، کوشش کامیاب ہوتی ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ یہ سب اللہ کا کیا ہے، یہ سب اللہ کا کیا ہے. مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی عورتیں، پورا مسلمان معاشرہ اس خوبصورت معاشرت پہ کھڑا ہوا کرتا تھا، اس خوبصورت تصور پہ کھڑا ہوا کرتا تھا. اس کی پوری زندگی اللہ کے اعتماد، اللہ کے بھروسے پہ نظر آتی تھی. اور آپ نے یہ منظر دیکھا، آپ نے اللہ پہ بھروسہ کر کے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ وہ مشرک نہیں تھا، ساتھ یہودی بھی ساتھ تھا. سارے ڈرون اس کے تھے، سارے ڈرون اس کے تھے. اس موقع پہ یقین جانیے ہم ترکی کے صدر طیب اردگان اور اہل ترک کا بھی شکر گزار ہیں. کھلے عام ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ، وطن عزیز کے ساتھ کھڑا ہوا، اپنی عسکری صلاحیت کے ساتھ کھڑا ہوا. آج انڈیا میڈیا چیخ رہا ہے کہ سارے عسکری ڈرون ترکی سے آئے ہیں، ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. پوری ترکی میں یہ آواز لگ رہی ہے. تو میرے عزیزو اس مشرک کے ساتھ یہودی بھی تھا. ہم بھی تو کچھ غیرت کریں، ان یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. کب کریں گے؟ آج وہ ہندو بنیا، آج وہ مشرک ترکی کی مصنوعات کا اس لیے بائیکاٹ کر رہا ہے کہ وہ وطن عزیز کے ساتھ کھڑا تھا. کون نہیں جانتا اسرائیل اور یہودی اس مشرک کے ساتھ کھڑا تھا. تو آپ بھی تو ہمت کیجئے نا. چلو آپ کو غزہ کی قربانیوں کا لحاظ نہیں تھا، غزہ کے مسلمانوں کا لحاظ نہیں تھا. آج تو اپنے آپ کا اپنا ملک کا مسئلہ ہے. وہ دشمن یہودی مشرک کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ پر حملہ آور تھا. اب تو غیرت کھانی چاہیے.
اور اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ، اس کی آواز اٹھانی چاہیے، اور اپنے ترکی بھائیوں کی مصنوعات کو اپنی زندگی میں ترجیح دینی چاہیے۔ اپنی ترکی مسلمانوں کی، اسلامی دنیا کی مصنوعات کو ترجیح دینا چاہیے۔ دشمن تو غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ تو آوازیں لگا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اہل ترک اور طیب اردگان، الحمدللہ اس نے آپ کا ساتھ دیا اور پہلے بھی دیتا رہا، اور اللہ نے الحمدللہ وطن عزیز کو بھی، اہل اسلام کو بھی ترکیوں کے ساتھ ایک محبت عطا فرمائی ہے۔ اور ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پوری عرب دنیا، پوری اسلامی دنیا، اس کے لیے اتحاد کا ذریعہ بنے گا۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ ظلم کے بادل چھٹیں گے، انشاءاللہ یہ کفر کا نظام مٹے گا، یہ دنیا کے اندر ناانصافیاں ختم ہوں گی، انسانیت کو پھر امن اور سلامتی کا پیغام اور امن اور سلامتی کا دور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ اسلام امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام دنیا میں ناانصافی کو مٹاتا ہے، ظلم کو مٹاتا ہے، اسلام امن کا دائی ہے، عدل کا دائی ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، ہوائیں چل پڑی ہیں، ہوائیں چل پڑی ہیں۔ کون سمجھتا تھا کہ بنگلہ دیش اس مشرک کی جسے کہیں کہ سرپرستی سے آزاد ہوگا؟ اللہ نے آزاد کر دیا۔ کون سمجھتا تھا افغانستان کو امریکہ سے آزادی ہوگی؟ اللہ نے دے دی ہے۔ کون سمجھتا تھا شام کو اللہ رب العزت نے کئی سارے کفار کی شکنجے سے آزاد کیا؟ اللہ نے کر دیا ہے۔ کون سمجھتا تھا کہ پاکستان اس انڈیا کی جسے کہیں کہ چودراہٹ کو چند گھنٹوں میں، بلکہ نہ صرف انڈیا بلکہ اس وقت اس کے پاس دنیا کی 3 اور بڑی طاقتوں کا سامان بھی تھا، وہ فرانس کا جہاز بھی تھا، اسرائیل کے ڈرون بھی تھے، روس کا اس کے پاس دفاعی نظام بھی تھا، لیکن چند گھنٹوں میں سب پاش پاک ہو کے رہ گیا۔ کون سمجھتا تھا؟ لیکن اللہ رب العزت نے، یوں لگتا ہے مسلمانوں کی قربانیاں، چاہے وہ غزہ کی سرزمین پر ہیں، چاہے وہ شام کی سرزمین پر ہیں، چاہے وہ افغانستان کی سرزمین پر ہیں، چاہے امت نے جہاں بھی ظلم کے مقابلے میں کشمیر کی زمین پر ہیں، یہ قربانیاں دی ہیں، اب وہ قربانیاں رنگ لا رہی ہیں، اب اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں ایک اسلامی اتحاد وجود میں آئے گا، ایک اسلامی طاقت بن کے انشاءاللہ یہ پورے نظام اٹھے گا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اسلام کو آگے رکھنا ہوگا، ایمان کی زندگی کو آگے رکھنا ہوگا، ہمیں بھی اپنی اسلامی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں بھی ہمیشہ اسلامی اخوت کو سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں بھی ہمیشہ اسلامی بھائی چارے کو ترجیح دینی ہوگی۔ اس قوم کو جب سب سے بڑا نقصان ہوا، جب بھی ہوا، وہ صوبائی عصبیت، لسانی عصبیت، فرقہ واریت، اقتدار پرستی۔ آپ اس اسلامی دنیا کی تاریخ پڑھیں، جب بھی اس امت پہ کمزوری آئی اور اس امت کو دھچکا لگا، وہ اس لیے آیا جب اسلام کا مد مقابل نظام آیا، عصبیت آئی، لسانیت آئی، وطن پرستی آئی، قومیت آئی اور فرقہ واریت کے بت کھڑے ہوئے، تو یہ مسلمان اندر سے ٹوٹ گئے، یہ اندر سے یہ مسلمان قوم کمزور ہو گئی۔ تو ہم نے بھی اپنی پوری زندگی میں اسلامی زندگی کو آگے رکھنا ہے، اسی اسلامی رشتے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے اسلامی مفادات کو سامنے رکھنا ہے۔
اپنے ذاتی اغراض، اپنی ذاتی مفادات، اپنی ذاتی ترجیحات کو ایک طرف کرنا ہو۔ جب بھی یہ امت اسلامیہ کو مفادات کو سامنے رکھتی تھی، وطن کے مفادات سے بڑھ کر امت کے مفادات کو سامنے رکھا، تو امت اسلامیہ دنیا میں مضبوط ہوئی۔ اور جب بھی جماعتوں نے ملک کے مفادات کو سامنے رکھا، اپنی جماعتی گروہی مفادات سے دستبردار ہوئی، تو ملک مضبوط ہوا۔ اور جب بھی افراد نے اپنے اجتماعی مفاد کو مقدم رکھا، تو ان کی اجتماعیت مضبوط ہوئی۔ یہ امت کب کمزور ہوئی؟ جب وطنیت کا بت آیا۔ اور یہ ملک اسلامی دنیا کب کمزور ہوئی؟ جب جماعتوں کے مفادات مقدم ہوئے۔ اور اجتماعیت کب کمزور ہوئی؟ جب ذاتی مفادات سامنے آئے۔ جب ذاتی مفادات سامنے آئے تو پھر امت کی اجتماعیت اور امت کا طاقت یہ کمزور ہوئی۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اس یوم تشکر کے موقع پہ ہمیں عزم کرنا چاہیے، اور ہمیں جسے کہیں کہ آگے بڑھ کر اسلام کی بالادستی اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگیاں اور وسائل صلاحیتیں لگانی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے ملک کو بھی، اور پوری امت اسلامیہ کو ہمیشہ سلامتی اور عزت اور وقار کا بلند مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔